صلاح الدین ایوبی نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ کھا سکتے تھے نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے شدید نفرت کرتے تھے، لہٰذا ان کے خلاف ایک ہی راستہ بچتا تھا: کھلا قاتلانہ حملہ۔ 2 حملے پہلے ہو چکے تھے، دونوں ناکام، مگر اب سیف الدین اور اصولے نے فدائیوں سے مدد لیتے ہوئے ایک بار پھر زیر زمین سازش کی۔ اسلام کے اس محافظ کو فتح کا جشن منانے کا وقت بھی نہ ملا، بجائے جشن کے وہ تلوار لیے لشکر کے ساتھ مسلسل فتوحات حاصل کرتے رہیں۔ انہی دنوں وہ غازہ کے مشہور قصبے پر قابض ہوئے۔ صحرا کے بیچ خیمے گاڑے گئے۔ قصبے کے اطراف میں ایک روز دوپہر کے وقت تاریخ کا وہ لمحہ قریب آیا جس نے دلوں کو دہلا دیا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جسے ملت اسلامیہ تو بھلا ہی نہیں سکتی، بلکہ مسیحی دنیا بھی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بچپن ہی سے ان پر سپاہ گری کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہیں ایمان، تاریخ اور اسلامی فکر سکھائی گئی۔ پھر نور الدین زنگی جیسے سالار عظیم کی زیر نگرانی وہ جوان سال سالار بنے، جسے جنگ کی چالیں، سیاست کی حکمت اور ڈسپلن کی سختی ورثے میں ملی۔ 1169 میں وہ دن آیا جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائس رائے اور کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ بہت سے پرانے جنرل ہنسنے لگے، یہ بچہ ہمیں کیا چلائے گا؟ لیکن وہی بچہ کچھ ہی وقت میں ایران، مصر اور شام کی دنیا ہلا دینے والا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے۔ دربار میں ان کا استقبال ہوا۔ چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، مگر دل میں تمسخر، حسد اور شک۔ کچھ پرانے جرنیل سرگوشی کرتے، بچہ ہے، ہم اسے قابو میں کر لیں گے۔ لیکن یہ بچہ اپنے ساتھ وہ ایمان لایا تھا جس کے آگے پہاڑ بھی کانپ جائیں۔ صلاح الدین نے حکم دیا، فوج اب عیش و عشرت چھوڑے گی، نہ شراب نہ رقص، اب صرف جہاد کی تیاری ہوگی۔ یہ باتیں سن کر بعض امراء کو تکلیف ہوئی۔ ان کے خیمے عورتوں، سازندوں اور شراب سے بھرے تھے، مگر صلاح الدین نے ایک ایک کر کے یہ سب ختم کیا۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اصل لڑائی صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی حکمرانوں کی کمزوریوں سے ہے۔ صلاح الدین نے فوج سے عیش و عشرت ختم کروا دی۔ اب یہ لشکر جو کبھی ساز، شراب اور غلامی میں ڈوبا ہوا تھا، اب واقعی اللہ کا لشکر بننے لگا تھا۔ فوجی صبح و شام ٹریننگ کرتے، میدان میں دوڑتے اور قرآن کی تلاوت سے حوصلہ پاتے۔ صلاح الدین نے اعلان کیا، یہ مصر اب صرف سلطنت نہیں، اسلام کا قلعہ ہے، اور میرا مقصد صاف ہے، فلسطین آزاد ہوگا۔ یہ خبر صلیبیوں تک پہنچی اور وہ لرز اٹھے، مگر صلیبی صرف باہر کے محاذ سے نہ لڑتے، وہ اندرونی سازشوں سے بھی آگرے۔ درباری سازشی، کمزور امراء اور فدائی قاتل ایک بار پھر صلاح الدین کے خلاف حرکت میں آنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب مصر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ جانتے تھے کہ اصل دشمن صرف سرحد پار صلیبی نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے لشکروں کے اندر کی کمزوریاں، امراء کی عیاشی اور درباری سازشیں تھیں۔ دن رات کی محنت اور سخت ڈسپلن نے آہستہ آہستہ ایک بکھرا ہوا لشکر ایک اللہ کا لشکر بنا دیا۔ اب ہر صبح سپاہی میدان میں جمع ہوتے، صفیں سیدھی کی جاتیں، گھوڑوں کی ٹاپیں شور مچاتیں اور تلواروں کے ساتھ مشقیں ہوتیں۔ رات کو یہی سپاہی چراغوں کے گرد بیٹھتے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو مضبوط کرتے۔ صلاح الدین اکثر خیمے سے انہیں دیکھتے رہتے اور وہ منظر اس کے دل میں سکون جگا دیتا۔ یہ فوج اب صرف میری نہیں، یہ اللہ کے دین کی عزت کی محافظ ہے۔ یہ خبریں صلیبیوں تک بھی پہنچیں۔ یروشلم اور طرابلس کے صلیبی امراء لرز اٹھے کہ یہ کون سا نیا طوفان اٹھنے والا ہے۔ ان کے کیمپوں میں چہلوں پر تشویش کے ساتھ ساتھ سازشیں بھی شروع ہو گئیں۔ طاقتور نائٹ اپنی تلواریں تیز کرتے، پادری صلیبی جھنڈے بلند کر کے دعائیں دیتے، لیکن دل کے اندر خوف چھپا بیٹھے تھے۔ اب یہ جنگ کھلنے بھی نہ پائی تھی کہ سیف الدین اور کچھ غدار مسلمان دوبارہ صلیبیوں کے ساتھ میز پر بیٹھ گئے۔ شراب کے پیالوں اور سونے کی تھیلیوں کے بیچ خفیہ معاہدے ہوتے تھے۔ وہ قلعے دکھائے جاتے جنہیں صلیبی توڑ دیں گے۔ یہ سب دیکھ اور سن کر تاریخ شرمندہ ہوتی ہے، مگر یہ حقیقت تھی
کہ صلاح الدین کو باہر سے زیادہ زخمی اپنے ہی بھائی کرتے تھے۔ دوسری طرف حسن بن صباح کے فدائی بھی اپنے مرکز میں تلواریں تیز کر رہے تھے۔ وہ سانپ جو برسوں چھپ کے پل رہا تھا اب پھر حملے کو بل کھاتا جا رہا تھا۔ ان کے خفیہ کمرے مشلوں سے روشن تھے۔ نوجوانوں کو حشیش کے اثر میں ڈال کر جنت کے جھوٹے خواب دکھائے جاتے اور پھر ہاتھ میں خنجر تھماتے ہوئے کہا جاتا، اب تمہیں اس دین کے دشمن کو مارنا ہے۔ یہ دشمن کون تھا؟ جواب ایک ہی تھا، صلاح الدین۔ لیکن ایوبی بھی بیکار نہ بیٹھے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے قصبوں پر قبضے شروع کیے۔ کبھی کسی قلعے کو محاصرے میں لیتے تو کبھی کسی بازاری شہر کو میدان جنگ میں روند کیتے۔ ان کی تلوار جب چلتی تو سلیبی لرز جاتے، ان کے شہسوار جب گھوڑے دوڑاتے تو گرد اور ریگستان میں بجلیاں لپکنے لگتیں۔ فتوحات کی لہر چل پڑی تھی۔ ایک ایک کر کے چھوٹے قصبے صلاح الدین کے قدموں پر جھکنے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب انہوں نے غازہ کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک اہم مقام تھا۔ سلیبی اس علاقے کو اپنے لیے طاقت کا مرکز سمجھتے تھے، لیکن اب وہاں اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ مسلمان لشکر جشن منا سکتا تھا، لیکن صلاح الدین کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ موقع فتح پر چھپی سازش سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ شہسوار جس نے قرآن نے صبر اور تحمل سکھایا تھا، دنیا کے سب سے بڑے فریبیوں، فدائیوں کے خنجر کا دوبارہ نشانہ بننے والا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔